السلام علیکم۔ آج کی رومانوی داستان سندھ کی سرزمین سے تعلق رکھتی ہے۔ یہ رومانوی داستان سننے میں کافی دلچسپ ہے۔ داستان کچھ اس طرح ہے کہ کنجھر جھیل کے کنارے بہت سے مچھیرے آباد تھے۔ ان مچھیروں کا رہن سہن عموماً کشتیوں میں ہوتا تھا۔ مرد مچھلیاں پکڑتے تھے اور ان کی عورتیں مچھلیوں کو فروخت کرتی تھیں۔ ایک دفعہ ایک مچھوارے کے ہاں ایک نہایت خوبصورت لڑکی پیدا ہوئی۔ لڑکی اتنی حسین و جمیل تھی کہ مچھیروں کی پوری آبادی اسے دیکھنے آنے لگی۔ لڑکی کی جگمگاتی اور پر نور صورت دیکھنے کے بعد بستی کے لوگوں نے فیصلہ کیا کہ اس لڑکی کا نام نوری رکھا جائے گا۔ نوری جوں جوں بڑی ہوتی گئی، اس کی خوبصورتی میں اضافہ ہوتا رہا۔ وہ انتہائی حسین و جمیل تھی۔ اس کے حسن کے چرچے زباں زدِ عام تھے۔ ایک دن اس دور کا حکمران جام تماچی، جسے سیر و شکار کا بہت شوق تھا، اپنی شاہی کشتی میں بیٹھ کر کنجھر جھیل کی سیر کر رہا تھا کہ اچانک اس کی نظر نوری پر پڑ گئی اور وہ اس کے حسن سے اتنا متاثر ہوا کہ واپس اپنے محل میں آ کر اس کے بارے میں سوچنے لگا۔ اب نوری کی سادگی اس کی آنکھوں سے گھوم رہی تھی۔ جام تماچی نے فیصلہ کیا کہ وہ نوری سے شادی کرے گا۔ ذات پات کے سب بندھن اس کی نظر میں کوئی حیثیت نہیں رکھتے تھے۔ جام تماچی نے نوری کے رشتہ داروں کو اپنے محل میں طلب کیا۔ نوری کے سبھی عزیز و اقارب اس خبر کو سن کر بہت خوش تھے کہ ان کا حکمران نوری سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ جام تماچی کے حکم سے خوشیوں کے شادیانے بجنے لگے۔ مچھیروں سے جو محصول لیا جاتا تھا اسے بھی معاف کر دیا گیا۔ شادی کے بعد نوری عیش و عشرت سے جام تماچی کے ساتھ اس کے محل میں رہنے لگی۔ نوری اور جام تماچی اکثر شاہی کشتی میں بیٹھ کر کنجھر جھیل کی سیر کیا کرتے اور سیر و تفریح سے اپنے دل بہلاتے رہتے تھے۔ شاہی محل میں جام تماچی کی دوسری رانیاں نوری کو حسد کی نگاہ سے دیکھا کرتی تھیں، کیونکہ نوری کی اہمیت شاہی محل میں دن بدن بڑھتی جا رہی تھی۔ جام تماچی نے نوری کو مہارانی کا درجہ دے دیا تھا، یعنی محل کی تمام رانیوں پر نوری کی اطاعت اور فرمانبرداری لازم تھی۔ جام تماچی کو نوری کی سادگی اور معصومیت بہت پسند تھی۔ یہی وجہ تھی کہ نوری مہارانی کے درجے تک جا پہنچی تھی۔ بادشاہ کی ساتوں ملکائیں نوری کے خلاف سازشیں کرتی رہتی تھیں اور بادشاہ کے کان بھرتی رہتی تھیں، مگر بادشاہ اپنی محبت پر قائم تھا۔ اسے کوئی فرق نہ پڑا۔ ایک روز کچھ ایسا ہوا کہ جس کی وجہ سے بادشاہ کافی پریشان ہو گیا۔ اسے درباریوں سے پتہ چلا کہ نوری لکڑی کے ایک بکسے میں زیورات بھر کر اپنے بھائی کو ہر تیسرے دن دیتی ہے۔ بادشاہ نے جب اس واقعے کی کھوج نکالی تو معلوم ہوا کہ نوری کو شاہی کھانا راس نہیں آیا تھا۔ اسی وجہ سے اس کا بھائی چوری چھپے ایک بکسے میں مچھلی اور اس کے کانٹے لاتا تھا۔ جب بکسا دربار میں کھولا گیا تو اس میں مچھلی اور اس کے کانٹے ہی نکلے تھے۔ یہ وہ واقعہ تھا جب نوری کی محبت سے بادشاہ کا دل سرشار ہو گیا تھا اور نوری دنیا کی ایک خوش نصیب ملکہ بن گئی تھی۔ لیکن افسوس، قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ نوری کی موت جام تماچی کی زندگی میں ہی ہو گئی۔ اس غم سے بادشاہ ٹوٹ سا گیا اور اس کی یاد میں بادشاہ نے کنجھر جھیل کے بالکل درمیان میں نوری کا مقبرہ بنوایا اور اپنی زندگی کی آخری لمحات بھی اسی مقبرے پر گزارے۔ یوں اس مقبرے کا نام نوری جام تماچی پڑ گیا۔ اس مقبرے کی فن تعمیر اپنی مثال آپ ہے۔
یہ شاندار مقبرہ پانی میں کبھی ڈوبا نہیں، اپنے قیام سے آج تک وہ اسی جگہ پر موجود ہے۔ کینجھر جھیل میں ہزاروں فٹ گہری سمندر میں تیرتی یہ پراسرار قبر نوری اور جام تماچی کی ہے، جو کہ ڈوبتی نہیں۔ یہ معلومات پسند آئی ہوگی تو میری ویڈیو کو لائک، سبسکرائب، شیئر ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔